یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ الاعراف کی ابتدا کر رہے ہیں۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 1 تا 7 کا ترجمہ اور تفسیر پیش خدمت ہے، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم صاد، کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر به وذکری للمؤمنین۔ اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون۔ وَكَم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ۔ فَمَا كَانَ دَعْوَاهُمْ إِذْ جَاءَهُم بَأْسُنَا إِلَّا أَن قَالُوا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ۔ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ۔ فَلَنَقُصَّنَّ عَلَيْهِمْ بِعِلْمٍ وَمَا كُنَّا غَائِبِينَ۔ آیات مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ الف لام میم صاد، یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی، سو چاہیے کہ آپ دل میں تنگ نہ ہوں اس کے پہنچانے سے، تاکہ آپ ڈرائیں اس سے اور نصیحت کی جائے اہل ایمان کو۔ اسی کی اتباع کرو جو تم پر نازل ہوا تمہارے رب کی طرف سے، اور نہ چلو اس کے علاوہ اور دوستوں کے پیچھے، تم بہت کم دھیان کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہم نے ہلاک کر دی کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب راتوں کو یا دوپہر کو جب وہ سوتے تھے۔ پھر یہی تھی ان کی پکار جس وقت کہ پہنچا ان پر ہمارا عذاب، کہ کہنے لگے کہ بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ سو ہمیں ضرور پوچھنا ہے ان سے جن کے پاس رسول بھیجے گئے تھے، اور ہمیں ضرور پوچھنا ہے رسولوں سے بھی، پھر ہم ان کو احوال سنا دیں گے اپنے علم سے، اور ہم کہیں غائب نہ تھے۔ سورۃ الاعراف کی ابتدائی آیات ہیں، اور یہ سورت مکی ہے۔ اس کی 206 آیات اور 24 رکوع ہیں۔ اعراف کے معنی بلند جگہ کے ہیں، اور یہ مقام جنت اور دوزخ کے درمیان جو جگہ ہے اس کا نام اعراف ہے، اور وہ بلند جگہ ہے۔ اسی حساب سے، اسی مناسبت سے اس سورت کا نام اعراف رکھا گیا ہے، اور آیت نمبر 46 میں اس اعراف لفظ کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ سورت کی ابتدا حروف مقطعات کے ساتھ ہو رہی ہے، یعنی وہ حروف جو کہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اور یہاں الف لام میم صاد معنی اس کا اللہ رب العزت کی طرف سے مخفی رکھا گیا، اور اس کی تحقیق میں پڑھنے سے بھی منع فرمایا گیا ہے۔ یعنی ان الفاظ کا معنی یہ کیا جاتا ہے کہ اللہ اعلم بمرادہ، یعنی اس سے جو مراد ہے وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔
آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا گیا کہ یہ کتاب آپ پر نازل کی گئی ہے، اور اس لیے اس وجہ سے آپ اس کتاب کے احکامات کو لوگوں تک پہنچانے سے دل میں آپ تنگی محسوس نہ کیجیے۔ اور اس تنگی سے کیا مراد ہے؟ فرمایا کہ جب لوگوں تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا پیغام پہنچاتے تو اس کے بدلے میں لوگوں کی طرف سے مخالفت اور ایذا کا معاملہ ہوتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بھی دل میں تنگی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ اور دوسرا معنی یہ فرمایا گیا دل کی تنگی کا کہ جب یہ لوگ قبول نہیں کرتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہونے کی وجہ سے دل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شاق گزرتا تھا کہ میں ان کے بھلے کی نجات کی بات کر رہا ہوں اور یہ اس کی مخالفت کر رہے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ان پر شفیق اور مہربان تھے، اس وجہ سے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تنگی محسوس فرمایا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے دی کہ آپ دل میں تنگی محسوس نہ کیجیے، اس کے پہنچانے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مدد اور نصرت درکار ہے وہ اللہ کی طرف سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچے گی اور ملے گی، اور مخالفین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ بگاڑ نہیں سکیں گے۔ اور رہی یہ بات کہ آپ دل میں شفقت رکھتے ہیں تو اللہ رب العزت نے آپ کو تو سب کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اسی آیت کے اگلے حصے میں فرمایا کہ اس کتاب کو اس لیے نازل کیا گیا لِتُنذِرَ بِهِ، کہ اس کے ذریعے سے ڈرایا جائے، ڈرانا ان لوگوں کے حق میں کہ جو اس کا انکار کر رہے ہیں، اس کے احکامات کا انکار کر رہے ہیں، اور انکار کی صورت میں جو آخرت میں عذاب آنے والا ہے اس کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو ان عذابات سے ان کو ڈرایا جائے۔ ایک مقصد وَذِكْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور نصیحت کی جائے اہل ایمان کو، یعنی نیک اعمال کی نصیحت اہل ایمان کو کی جائے اسی قرآن کے ذریعے سے۔ تو فرمایا کہ یہاں دو مقصد بیان کیے گئے، تو آپ ان دونوں مقاصد کو سامنے رکھ کر اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا فریضہ سر انجام دیجیے، اللہ آپ کی مدد اور نصرت کرنے والے ہیں۔ آگے تمام انسانیت کو خطاب فرمایا گیا کہ اسی چیز کی اتباع کی جائے جو اللہ نے اس قرآن کے اندر نازل کی ہے، اور اس کی پیروی نہ کی جائے جو تمہارے آباء و اجداد کرتے ہیں، اور ان رسومات اور بدعات کی پیروی نہ کی جائے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے نجات نہیں رکھی گئی۔ تو اللہ کی طرف سے تمہارے لیے نصیحت کا انتظام، ہدایت کا انتظام کیا جاتا ہے، لیکن تم اس نصیحت کی طرف دھیان بہت کم دیتے ہو، اور کم دینے کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں اس کی طرف زیادہ دھیان دینا چاہیے، اس لیے کہ وہ نصیحت تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے، اور نصیحت کے اندر خیر خواہی کا عنصر موجود ہوتا ہے۔ نصیحت کرنے والا جب تک اس کے دل کے اندر خیر خواہی نہ ہو وہ نصیحت ہی نہیں ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو انہیں نصیحت کی گئی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دل کے اندر ان کے لیے خیر خواہانہ جذبات رکھتے ہوئے اللہ کا پیغام ان تک پہنچا رہے تھے۔ تو جواب میں فرمایا گیا کہ لیکن تم اس نصیحت کی طرف دھیان کم دیتے ہو، اور تم سے کتنی پہلے بستیاں تھیں جنہیں ہم نے ہلاک کر دیا، ہمارا عذاب ان تک پہنچا ایسے وقت میں جب وہ رات کو سو رہے تھے یا دن میں وہ سو رہے تھے، دن میں آرام کر رہے تھے، یعنی یہ ان کی آرام کا وقت، اور وہ یہ سمجھ کر کہ اب جو ہے ہم آرام کر لیں، اور اس کے بعد پھر اللہ کی طرف سے جو ان پر عذاب آیا تو یہ اسی آرام کی ہی حالت میں اس دنیا سے چلے گئے، عذاب نے ان کو پکڑ لیا۔ اور جب یہ عذاب ان پر نازل ہوا تو پھر عذاب نازل ہونے کے بعد ان میں جو بچ گئے تھے، یا پھر ان کا یہ اقرار قیامت کے دن ہوگا کہ جب عذاب کو سامنے دیکھیں گے تو کہیں گے کہ بے شک ہم ہی اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے، ہم ہی گناہ گار تھے، اب یعنی کہ ان سے فرار ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہوگا، تو پھر اپنے گناہوں کا اقرار کر لیں گے۔ اگلی آیت کے اندر فرمایا گیا کہ ہم قیامت کے دن جن کے پاس رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے ہم ضرور سوال کریں گے، اور رسولوں سے بھی سوال کریں گے جن کو
لوگوں کی طرف بھیجا گیا تھا، یعنی دونوں سے سوال ہوگا۔ اور یہ سوال کس حوالے سے ہوگا کہ جن کے پاس رسول بھیجے گئے ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے پاس حق کا پیغام لے کر کوئی آیا تھا، اور جو رسولوں کو بھیجا گیا تھا ان سے پوچھا جائے گا کہ جب تم ان کے پاس حق کا پیغام لے کر گئے تو انہوں نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ اختیار کیا تھا، اور پھر ہم ان کو سارے احوال بتا دیں گے، یعنی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تمہارے پاس آئے اور انہوں نے حق کا پیغام پہنچایا، لیکن تم نے ان کا انکار کر دیا تھا، ہم اپنے علم سے انہیں بتا دیں گے، اور اس وقت اور ہم کہیں غائب نہ تھے اس وقت جب یہ لوگ تکذیب کر رہے تھے، انکار کر رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم اس وقت ان کے علم اور عمل سے غائب نہیں تھے، یعنی ہم جان رہے تھے سب کچھ، اس کے باوجود ہم نے انہیں پکڑ نہیں کی دنیا کے اندر، اور اب آخرت میں تو ہم سارے احوال اور اعمال ان کے سامنے لا کر حجت پوری کرنے کے بعد ان پر عذاب واقع کریں گے۔ آیت مبارکہ کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قیامت کے دن حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیوں کیا جائے گا؟ آیت مبارکہ کے اندر یہ فرمایا گیا کہ امتوں سے بھی اور انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے بھی سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس، لوگوں سے یہ سوال کیا جائے گا کہ تمہارے پاس جو رسول اور کتابیں اور احکامات ہم نے بھیجی تھی، تم نے ان کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ اور رسولوں سے یہ پوچھا جائے گا کہ جو پیغام حق اور پیغام رسالت اور احکامات الہیہ اور شریعت ہم نے دے کر آپ کو بھیجا تھا، وہ حضرات اپنی اپنی امتوں کو انہوں نے پہنچا دیے یا نہیں، یہ سوال کیا جائے گا۔ صحیح مسلم میں حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں لوگوں سے سوال کیا کہ قیامت کے دن تم لوگوں سے میرے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ میں نے تم تک اللہ کا پیغام پہنچایا یا نہیں، تو تم اس وقت اس کے جواب میں کیا کہو گے؟ تو سب صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ ہم کہیں گے کہ آپ نے اللہ کا پیغام ہم تک پہنچا ہی نہیں دیا، بلکہ پہنچا دینے کا حق بھی ادا کر دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے ساتھ خیر خواہی کا معاملہ کیا۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم اشہد، اے اللہ تو اس پر گواہ رہے کہ میرے اصحاب اور تیرے بندے کیا کہہ رہے ہیں۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے روز اللہ تعالیٰ مجھ سے دریافت فرمائیں گے کہ کیا میں نے اللہ کا پیغام بندوں تک پہنچا دیا تھا؟ اور میں جواب میں عرض کروں گا کہ میں نے پہنچا دیا تھا، اس لیے اب تم سب اس کا اہتمام کرو، جو لوگ حاضر ہیں وہ غائبین تک میرا پیغام پہنچا دیں۔ اس لحاظ سے حضرات انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرنا اللہ کی طرف سے حجت کو پورا کرنا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔